میرے ساتھ ابھی جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. چین میں، امریکہ میں ہمارے سفیر رہ چکے ہیں، مستقل مندوب رہ چکے ہیں یو این کے اندر، پاکستان کے صدر آزاد جموں و کشمیر رہ چکے ہیں. سردار مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. سردار صاحب، ایک تو یہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا رہا ہے یو ایس، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ سوال یہ دیکھیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. امریکہ سن 1945 سے لے کر اب تک جو ہے اس قسم کے کئی حملے کر چکا ہے، اور اس میں خاص طور سے عراق کا، لیبیا کا اور بہت سی جگہ ایسی موجود ہیں. اور پھر جو ہے جس قسم کی انہوں نے گرفتاری کی ہے وہ پہلے بھی ہو چکی ہے. پیناما میں پریزیڈنٹ نوریگا کو کیا تھا سن 1989 میں، اور ہانڈورس کے ایک صدر تھے جو کہ ان کی ایک جیل میں موجود تھے بروکلن میں. تو اس کے پہلے سے مطلب پریسیڈنٹس موجود ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے. تو امریکہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک تصور کرتا ہے. اسی نے اقوام متحدہ بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس کا موجد تھا، اس نے اس کی رہنمائی کی، اور اس نے ایک نیا نظام بنایا جو بین الاقوامی قوانین کی بنیاد کے اوپر بنیا، اور جس کی شکل جو تھی وہ اقوام متحدہ کی تھی، جس میں سلامتی کونسل ہے جس نے یہ فیصلے کرنے تھے. لیکن جو امریکہ ہے اس نے کبھی اپنے آپ کو ان بین الاقوامی قوانین کا پابند نہیں سمجھا. جو عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت اس نے اقوام متحدہ سے نہیں پوچھا تھا. اسی طریقے سے اس مرتبہ جب وہ گیا ہے ونیزویلا میں تو وہ سلامتی کونسل کے راستے سے نہیں گیا، کیونکہ سلامتی کونسل میں اگر وہ جاتا تو یوز آف فورس جو ہے اس کا استحقاق صرف سلامتی کونسل کو ہے، اور وہ آرٹیکل 41 آف دا یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت وہ حملے کی اجازت دے سکتی ہے کسی بھی ملک کو. اور دوسری دو شقیں جو ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی، یا آرٹیکل 1.2، آرٹیکل 2.4 اور آرٹیکل 2.7، جس قسم کا حملہ کیا گیا اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ یہ براہ راست کسی ملک کی سیاسی انڈیپینڈنس، جس میں پولیٹیکل انڈیپینڈنس، ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر حملہ ہے. تو لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لاطینی امریکہ ہے اس کے مسائل بہت الجھے ہوئے ہیں. امریکہ کے اور وینیزویلا کے بڑے عرصے سے مذاکرات چل رہے تھے، یا امریکہ جو بڑے عرصے سے وینیزویلا کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا. ان کی کوئی شکایات جو ہے کوئی جمہوریت کے حوالے سے ہیں، کچھ جو ہے تیل کے حوالے سے ہیں، کچھ جو ہیں چین، روس اور ایران کے وہاں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہیں. تو اور امریکہ جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس پورے علاقے کا جو سپر پاور ہے، یعنی جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، وہ امریکہ ہے، اور یہاں دوسرے ممالک کو آ کے مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پھر جو ہے اندرونی سیاست جو ہے، خود ونیزویلا کی اندرونی سیاست بہت الجھی ہوئی تھی. جو صدر ماڈورو نے گزشتہ برس جو الیکشن لڑا تھا اس کے بارے میں عام رائے وہاں عوام الناس میں بھی پائی جاتی تھی، اور امریکہ میں بھی، کہ وہ جو ہے انہوں نے جو صحیح طریقے سے وہ انتخابات نہیں لڑے. لیکن یہ سب کہنے کے باوجود میرا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے ان کے صدر کو گرفتار کرتا اور امریکہ کی سرزمین پہ لاتا. ایبسولوٹلی، بیکاز انٹرنل میٹرز تو obviously اس ملک کے، اس اپوزیشن اور اس کی حکومت کے میٹرز ہیں. لیکن یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین اور امریکہ کی جو بیسک لارجر ٹگ آف وار ہے، وینزویلا اس کا شکار ہوا ہے، کنسیڈرنگ کہ چائنا میں آئل کی سپلائی وینزویلا کے تھرو جاتی تھی، جس کے اوپر ٹرمپ نے بولا بھی ہے کہ چائنا کو سپلائی چلتی رہے گی. ایٹ دا سیم ٹائم آئل جو وہاں اسٹرکچر تھا اس کو جو تباہ کیا گیا اس کو ایک دفعہ دوبارہ. سو کیا ایک بار پھر امریکہ کی اس جنگ میں بھی آئل از دا سینٹر آف اٹ؟ جی، آئل ایک اہم عنصر ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عراق کے حوالے سے ہو، ہندوستان کے حوالے سے ہو، ہندوستان جو روس سے تیل خرید رہا تھا، یا چین کو تیل جا رہا ہے، یا چین سے جو ٹیکنالوجیز منتقل ہو رہی ہیں شمالی امریکہ میں، یا چین کا جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، لاطینی امریکہ میں جا رہا ہے، امریکہ اس کے مخالف ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی اگر اپنے بیانات غور سے سنے ہوں تو صدر ٹرمپ نے بہت سخت بیان دیا ہے. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ تیل کا نظام ونیزویلا میں امریکہ سنبھالے گا. لیکن مارکو روبیو صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ زیادہ مصالحانہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ابھی ان کے نئے صدر بنے ہیں جو
عبوری صدر بنے ہیں روڈریگز، ان کے ساتھ بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے، یعنی مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی وینزویلا میں جو ہے جو اپوزیشن ہے اس کو کوئی موقع دیا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ وہاں قائم ہو. اور امریکہ جو یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ شمالی امریکہ میں کسی اور کی ٹھیکیداری یا چودراہٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈیلسی روڈریگز نے خود ہی کہہ دیا ہے سردار صاحب کہ ایک ہی پریزیڈنٹ ہیں وینزویلا کے، کیونکہ امریکہ سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ ڈیلسی روڈریگز نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، بٹ شی ہیز کلیئرلی سیڈ کہ ایک ہی پریزیڈنٹ ہے وینزویلا کے اور وہ مڈورو ہے، اور مڈورو اس ٹائم پر انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے بقول وینزویلا کے. سو اس ساری سچویشن کے اندر جس انٹرنل رفٹ کی بات کر رہے تھے، آبویسلی امپلیمنٹیشن آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہوئے یو ایس انویژن کرتا ہے، وہ تو پھر ساری دھری کی دھری رہ گئی نا، کہ ان کے عبوری صدر بھی ابھی تیار نہیں ہے اس بات کو ماننے کو کہ وہ آگے گورنمنٹ چلائیں. جو عبوری صدر تو اس قسم کا بیان دے ہی نہیں سکتے جو مڈورو کے خلاف ہو، کیونکہ جو ہے ان کا اس وقت صدر تھا اور اس کی اہلیہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے جو بیانات پہ نہ جائیے، ممکن ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے پس پردہ کوئی کسی قسم کے معاملے طے ہوئے کیونکہ جو مارکو روبیو صاحب کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں کا نظام نہیں چلائیں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اور ماضی کی طرف بھی نہیں جائیں گے، دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا کریں گے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی اپوزیشن لیڈر تھی جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور ان کے ایک نامزد شخص نے جو ہے الیکشن لڑا تھا اور جنہوں نے نوبل پیس پرائز جیتا تھا، ممکن ہے ان کو واپس لایا جائے اور ان کو حکومت دی جائے، کیونکہ امریکہ کی ان کو حمایت حاصل ہے. تو میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ پورے کا پورا منظرنامہ وینزویلا کا بہت الجھا ہوا ہے. اس وقت جو ہے جو بین الاقوامی سطح پہ تجزیے ہو رہے ہیں یا تبصرے ہو رہے ہیں، وہ بین الاقوامی قانون کے حوالے سے، یو این چارٹر کے حوالے سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ امریکہ کے اور لاطینی امریکہ کے تعلقات میں کیا الجھنیں ہیں. مثال کے طور پر وہاں جو غیر قانونی نقل مکانی ہو رہی ہے، جو ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے، جو خود بلکہ کولمبیا اور وینزویلا میں جو کشیدگی بڑھ گئی ہے، یا وہاں جو ایلیگل مائیگریشن کے خطرے ہیں، تو یہ سارے کا سارا، میں بھی گیا ہوں لاطینی امریکہ، تو میں حیران رہ گیا تھا کہ وہاں کسی ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے امریکہ کے اوپر انحصار بھی ہے ان کا. تو یہ ملی جلی صورتحال ہے. بہر صورت یہ ثابت ہوا، یہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے کہ اسے ثابت ہوا کہ جو نظام امریکہ نے بنایا تھا وہ امریکہ خود مسمار کر رہا ہے، اور سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ کا بین الاقوامی امن و سلامتی یا بین الاقوامی قانون کے نفاذ کے سلسلے میں رول یا اضافی ہے یا بالکل نہیں ہے. سردار صاحب، آپ کیونکہ چائنا میں بھی رہے ہیں، امریکہ میں بھی رہے ہیں، یو این میں بھی مستقل مندوب رہے ہیں، سو ان دس انٹائر سینیریو جو ایک رول اینڈ لا بیسڈ انٹرنیشنل لا تھا، کیا ہم یہ سمجھے کہ اس کا کولیپس ہو گیا ہے؟ کیونکہ وہ کولیپس ہم نے 2 سال پچھلے اسرائیل کے فارم کے اندر جو غزہ میں ہوا وہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس کے اندر بھی پوری تھپکی حاصل تھی. اور اب وہاں کی جو عبوری صدر ہیں یا نائب صدر تھی ڈیلسی روڈریگز، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر زائنسٹ انڈر ٹونز ہیں اس ساری سچویشن کے اندر. اور اس سے پہلے نیتن یاہو کی میرالاگو فلوریڈا کے اندر ملاقات بھی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رول بیسڈ انٹرنیشنل لا کا جو کمپلیٹ انائلیشن ہے، اس کے اندر اس بار بھی اسرائیل کی کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ آپ نے سوال میں ہی جواب دے دیا، اور آپ کا ایک ایک لفظ درست ہے. گزشتہ 2 برس میں جو ہم نے حالات دیکھیں غزہ میں، اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ جو بین الاقوامی نظام بنایا گیا تھا وہ اس وقت آپریشنل نہیں ہے، اور دوسرے جو بین الاقوامی قوانین بنائے گئے تھے ان کو جزوی طور پر اطلاق پذیر کیا جاتا تھا صرف کمزور ممالک کے سلسلے میں. اور دوسرے یہ ہے کہ جو امریکہ نے اقدامات کیے ہیں اور گزشتہ برس جو اسرائیل نے اقدامات کیے تھے، مطلب یہ جو امریکہ نے اس مرتبہ کیا ہے اسرائیل گزشتہ برس کر چکا تھا. مثال کے طور پر انہوں نے جو ایران کی اعلیٰ ترین، یعنی سوائے جو ان کے رہبر ہیں آیت اللہ خمینائی، ان کو چھوڑ کے باقی جو ان کی اعلیٰ ترین قیادت تھی، وہ سیاسی قیادت ہو، وہ فوجی قیادت یا سائنسی قیادت، اس
کو اس کا کلا کما کر دیا تھا، اس کو اسیسینیٹ کر دیا تھا، اور وہ بہت ہی ایک سوفسٹیکیٹڈ آپریشن تھا جس میں ان کے وہاں اندر جو ہے وہ ڈرونز بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ ان کے اپنے جو ہے اسپائز بھی موجود تھے. تو اس قسم کا ایک عمل پہلے بھی ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے وہ درست ہیں کہ جو نظام بنایا گیا تھا وہ بیٹھ رہا ہے، اور ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سوچ کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ اب بھی طاقتور ملک ہے، اور اس میں جو آپ نے کہا کہ جو صہیونیت ہے وہ بہت متحرک ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے خود نئی فالٹ لائنز ابھر رہی ہیں کہ صومالی لینڈ کو تسلیم کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد جو ہے یو اے ای جو کہ ابراہیم اکارڈز کو قبول کر چکا ہے، یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان ایک قسم کا تصادم ہو گیا. اور پھر جو ہے تو اس قسم کی یہ چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے ایک اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک تو ویسے بین الاقوامی نظام کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اس کو دانستہ طور بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یو ایبسولوٹلی رائٹ کہ کچھ دانستہ اور کچھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چیزیں گڑبڑ کی طرف چلی گئی.